اور اسراف کی جو یہی بنیاد بنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اسے استعمال کریں. تو گویا جو کھانا کم کھانا ہے یہ ویسے بھی صحت کے لیے بہت اعلیٰ ہے اور تندرستی کی علامت ہے. اس کے علاوہ ابھی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے کہ جب کوئی بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کا جو سٹامک ہے بڑھتا ہے تو اس پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے. اور غنودگی کی وجہ یہ ہے کہ جب سٹامک کے اندر جو ہے کھانا آتا ہے تو تمام اعضاء سے خون جو ہے فوری طور پر وہاں پہ چلا جاتا ہے. نتیجتاً تمام اعضاء جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں اور جو ہے بندہ اس پر سستی طاری ہو جاتی ہے. تو گویا اگر جو ہے معدہ خالی ہو تو انسان میں جو ہے عقل بھی زیادہ ہوگی، فہم بھی زیادہ ہوگا اور بیماریوں سے بھی اس کا بچاؤ ہوگا. تو روزہ جو ہے اپنے اندر بے شمار روحانی فوائد رکھتا ہے. امریکہ کے اندر باقاعدہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ غیر مسلم جو ہیں وہ پورا مہینہ جو ہے تراویحیں پڑھتے ہیں. پورا مہینہ باقاعدہ ایک ہمارے دوست نہیں، میں نے یہاں ایک پڑھی، علامہ صاحب آپ کی گفتگو کو روکوں گا. میں نے خود ایک کتاب میں پڑھا کہ جرمنی کے اندر ایک تحقیق ہوئی اور وہ لوگ جو تھے پورا ماہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح، وہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی، پورا ماہ انہوں نے روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی اور ایک مسلمان کو انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے یہاں آ جایا کرو، ہم نے ایک حافظ صاحب کا اہتمام کیا ہے. تو وہ جب علامہ صاحب عید ہوئی اور وہ مسلم کہتا ہے، پاکستان سے اس کا تعلق تھا، کہ مجھے انہوں نے کہا، میں نے ان کو مبارکباد دی، آپ کو عید مبارک ہو. تو وہ کہتے ہیں بھئی مبارکباد آپ کے لیے ہونی چاہیے، آپ مسلمان تھے، ہم نے تو ریسرچ کی یہ پورا مہینہ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بالکل حق ہیں اور سچ ہیں اور کئی بیماریوں کا علاج انہوں نے دریافت کیا. اب یہاں پر نقطہ یہ ہے جو میں ناظرین آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں وہ حرف آخر ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کلام کیا وہ حرف آخر ہے، اس سے بڑی بات کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. باقی ابھی انسان کی شعور کی آنکھ کھل رہی ہے اور جب ریسرچ کرتا ہے تو وہ جب منزل مراد سے آشنا ہو جاتا ہے اور حقیقت جب منکشف ہوتی ہے تو اس کو بھی کہنا پڑتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ہم تو بلائنڈ فیتھ ہے، آقا نے جو فرمایا اس پہ عمل. برر ریسرچ کا سلسلہ جو ہے وہ یہ قیامت تک جاری رہے گا اور منزل مراد وہی ہیں کہ پائے نقش رسول تک پہنچنا. ابھی انسانیت اس تگ و دو میں ہے، پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ پہنچے گی، لیکن ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. خوبصورت گفتگو کی پروفیسر قاضی محمد عظمت صاحب نے، نہایت ہی آسن انداز میں انہوں نے جدید اور قدیم کے حوالوں سے جدید حوالے جو دیے. علامہ صاحب خوبصورت گفتگو کی انہوں نے، اور یہاں پر آج ہزاروں پاؤنڈ اور خرچ کرتے ہیں ہم ڈائٹنگ پہ. خدا نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. اگر بندہ مومن جیسے اولیاء اللہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے، یہ تو فرائض میں نا اللہ نے فرض کیے ہیں، انہوں نے نفلی روزے رکھے اور ساری بیماریاں ان سے دور ہو گئیں. تو کیا اگر ہم اس عادت کو اپنا لیں، اور پھر آقا کے اس فرمان پر آپ سے گفتگو کروانا چاہوں گا کہ کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ریلیٹڈ ہے روزے سے، صوم سے. اور روزے کا مطلب ہے رک جانا اور رکنا، کہ اس میں کثرت نہ ہو، اسراف نہ ہو. اس پر گفتگو کریں. بڑی خوبصورت گفتگو چلتی رہی اور جو پروفیسر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کو فرض کیا ہے اس کی حکمتیں تو بے شمار ہیں. اور ابھی جو باتیں آپ نے گنوائی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اور عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی اور فضیلت اسی کا نام ہوتا ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہوا کرے، دشمن بھی اقرار کریں. اب دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کو خوبیاں بخشی ہیں اس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہو رہا ہے، وہ بھی اس مشق سے گزر رہے ہیں. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کم کھانا، کم سونا، کم، میں اس کے ضمن میں یاد کرتا ہوں کہ انسانی شخصیت دو چیزوں سے عبارت، ایک اس میں جسم ہے، ایک اس میں روح ہے. یہ کھانے سے جسم پلتا ہے،
یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اگر سامعین بھی اور ناظرین بھی غور فرمائیں کہ انسانی شخصیت دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو ان دونوں کا معاملہ بالکل مخالف سمت کا ہے۔ جو جسم ہے یہ زیادہ کھانے سے پلتا ہے، روح بھوکا رہنے سے پلتی ہے۔ جسم جو ہے یہ زیادہ ہنسنے سے خوش ہوتا ہے، روح جو ہے وہ زیادہ رونے کو پسند کرتی ہے۔ روح اور جسم کا تعلق جو ہے یہ پنجرے اور پرندے کا سا ہے، اور جب جسم مضبوط ہو، طاقتور ہو، اس کی جو غذائیں ہیں اس کو مہیا کی جائیں تو یہ طاقتور ہوتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی جسم کئی جسموں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخصیت اپنی روح کو طاقتور کر لیتی ہے، اس کو روزے کی لذت سے آشنا کرتی ہے، اس کو کم کھلانے کی لذت سے آشنا کرتی ہے، اس کو کم بولنے کی لذت سے آشنا کرتی ہے، اس کو کم پلانے کی لذت سے آشنا کرتی ہے، تو پھر وہ روح جو ہے اس جسم کے اوپر غلبہ کر جاتی ہے۔ اور اس کی طاقت کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ سے جب اعلان کیا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کوئی ہے میرے درباریوں میں سے ایسا جو ملک سبا کی شہزادی کا تخت جو ہے وہ یہاں پہ لا کے رکھے؟ تو اس کے جواب میں ایک جن نے جملہ کہا تھا، عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب منظور نہیں ہوا تو پھر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو سلیمان علیہ السلام جن کی روح طاقتور تھی، جنہوں نے اپنی روح کے تقاضے پورے کیے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آصف بن برخیہ نے فرمایا کہ میں اس کو لاتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو جب کسی کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، جب اس کی روح کے تقاضے پورے ہونے لگ جاتے ہیں، جب وہ ساری رات جاگ کے نماز تراویح کے اندر قرآن سنتا رہتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، اور بھوک بھی ایسی ہے کہ زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرا کوئی حال نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے تو دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ فرحت عند لقاء ربہ، اس کو ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ روزہ افطار کرے گا، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اس کی ملاقات اس روزے کے بدلے میں رب ذوالجلال کی ذات سے ہو جائے گی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے بندے کو اس طرح پاک کرتا ہے، بندے کی جسمانی طاقتوں کو کم کر کے روح کی طاقتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جسم اور روح جو ہیں یہ دونوں اکٹھے رہتے ہوئے روح کی طاقت اس پر غلبہ کرتی ہے، اور روح ہی کی طاقت ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی ہستی کے لیے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، الحمد سے قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری رکاب میں پہنچ جانے سے پہلے والناس تک قرآن کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو انسانی شخصیت کو روزہ جس طرح ابارتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے خود فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقین کی صف میں آ جاؤ۔ روزہ اس لیے تمہارے لیے رکھا گیا ہے، اور روزے کا جو پہلا حکمت تو اللہ نے خود بیان فرما دی تقوی کی، اس کے لیے یہ ہے صبر کا باعث بنتا ہے، پھر صبر کی منزل سے اٹھا کے بندے کو شکر کی منزل پہ فائز کرتا ہے، صبر شکر سے اٹھا کے بندے کو اثار کے درجے پہ فائز کرتا ہے۔ اثار، صبر، شکر ساری چیزیں مل جائیں تو رب ذوالجلال کی رضا ہر موقع پہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ انصر القادری صاحب نے۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو ہمارا جاری تھا رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، اور روح اور جسم کا جو انہوں نے بتایا آپ کی خدمت میں۔ تو عرض یہ ہے کہ جسم جو ہے، اور یہ جو انسان کا جسم ہے یہ مٹی سے ہے، اور اس کی اصل مٹی ہے، اور روح کی اصل جو ہے عالم بالا ہے کہ اللہ نے خود وفی انفسکم افلا تبصرون، اور کسی عاشق صادق نے کہا کہ یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پھلے، تو یہ تحفہ روح کا جو ہے نا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس کی غذا ہم 11 مہینے کھاتے ہیں، اچھے اچھے پھل کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، اس کو پالنے کے لیے یہ مہینہ اللہ نے روح کی پرورش کے لیے رکھا ہے کہ اس روح کو منور کیا جائے، اس پر جو زنگ آ چکے آپ کے قلوب پر، اس کو لطیف کو چمکایا جائے، تاکہ جب اس کے اثرات تمہارے جسم پر پڑیں تو تمہیں وہ کامل شفا نصیب ہو جسے اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، پا گیا مراد، وہ اپنی منزل سے آشنا ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، خوب صاف ستھرا ہو گیا۔ تو روزہ بھی باطنی صفائی کا ایک نام ہے۔ آخر میں اپنے مہمانوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ دونوں مہمان، چونکہ وقت ہمارا پایا تکمیل کو آج کے پروگرام کا پہنچ رہا ہے، تو تھوڑے تھوڑے جو ہے دو لفظوں میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پروفیسر محمد عظمت صاحب آپ؟ روزہ جو ہے یہ تقوی کا نام ہے، اور تقوی کے ہی لیے
روزے کو جو ہے اس کو فرضیت کی گئی ہے، لہذا ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، صرف روزوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیاوی امور کے لیے بھی، جہاں پر ہمیں دنیاوی معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، تصوف کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، وہاں پر ہمیں ایمانداری سے اور یہ دیکھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بہت اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، دو لفظ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث